السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ، کوئی اور منہج میرے پاس لے کر آئے گا، میں اس سے قبول نہیں کروں گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ اپنی قسمت اور مقدر پہ خوش ہو جائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری دھاکے کی آخری طاق رات میں اپنے گھر میں مہمان بنا لیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم حفتہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ۔ اللہ کے کچھ بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں اس کو سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب سمجھاتا ہے، دوسرے سن کر سمجھتے ہیں۔ آقا جی فرماتے ہیں غاشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حفتہم الملائکہ، ان کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ بیٹھے رہتے ہیں تب تک وہ فرشتے جو سائڈوں پہ کھڑے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر، آپ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہیں۔ مجھے یقین ہے اللہ کے سونے پیغمبر کی بات پر، اور وہ مسلسل آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم ارحمہم، اللہم اغفر لہم، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت فرما۔ جب یہ مجلس ختم ہوگی، وہ فرشتے اپنے اللہ کے پاس جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے فرشتے کہاں سے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ فرشتے بتائیں گے کہ ہم یا اللہ زمین پر پاکستان کے فیصل آباد کی مسجد البرکت کے اندر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا قرآن سن رہے تھے، ہم وہاں سے آئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں وہ کیا کہتے تھے، کیوں بیٹھے تھے وہاں؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ اس لیے بیٹھے تھے کہ تو ان پہ راضی ہو جائے اور تو ان کو جہنم سے آزاد کر دے اور ان کو جنت دے دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ انہوں نے دیکھی نہیں۔ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کی تڑپ تو اور زیادہ بڑھ جائے۔ انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ انہوں نے دیکھی نہیں، اگر دیکھ لیں تو وہ اور ڈرنا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور ان کو جنت الاٹ کر دی۔ اچھا، ایک فرشتہ کہتا ہے، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، کہ یا اللہ ایک بندہ، اس کو تو کسی سے کام تھا، حاجی صاحب سے کام تھا، وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پیچھے بیٹھ گیا کہ چلو فارغ ہو جائیں تو میں اس کو مل لیتا ہوں۔ وہ تو آیا ہی نہیں تھا مجلس میں بیٹھنے کے لیے، درس سننے کے لیے، وہ تو ویسے ہی آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی مجلس میں آ کر وہ بیٹھ گیا تو ان کے ساتھ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کا یہاں بیٹھنا معمولی بیٹھنا نہیں ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا، رستے میں لوگ گپیں ہانک رہے ہیں، مجلسیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر
بطور مہمان بلا لیا ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، تو آپ کا یہاں بیٹھنا بہت عظمت اور شرف والا ہے۔ تو بھائیوں، پوری دنیا میں عمومی طور پر دو قسم کے لوگ آباد ہیں، ایک مسلمان ہیں اور دوسرے کافر ہیں۔ مسلمانوں پر اللہ راضی ہے، مسلمانوں پر اللہ خوش ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، مسلمانوں کے لیے اللہ کی برکتیں ہیں، مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر عزت ہے اور آخرت میں اللہ کی قسم یقیناً جنت ہے۔ وہ جنت کیسی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ترغیب دینے کے لیے اس کی کچھ نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ بھائیوں کے لیے جو اللہ نے جنت بنائی ہے، سونے اور چاندی کی اینٹیں لگا کر اور کستوری کا گارا لگا کر اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کے محل بنائے۔ پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ حکیم صاحب، کستوری کتنے روپے تولہ ہے اس وقت؟ تقریباً 1.25 لاکھ روپے کی تولہ ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا ہرن ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، اس کی ناف سے نکلتی ہے۔ جو آپ کو مل رہی ہے 1.25 لاکھ روپے کی تولہ، آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ خالص ہے، لیکن اللہ نے آپ کے جو محل بنائے ہیں وہاں کستوری کا گارا استعمال کیا ہے۔ جنت کی مٹی زعفران کی ہے، اس کے سنگریزے لولو مرجان کے ہیں، تخت لگے ہوئے، مسیریاں سجی ہوئی، نوکر چاکر اور غلمان آپ کی خدمت کے لیے، حوریں آپ کی خدمت کے لیے۔ عام جنتی کو تو 2 ملیں گی، لیکن جس نے اپنی جان اعلاء کلمۃ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اللہ تعالیٰ اس کو 72 حوروں کا دلہا بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں جو حوریں بنائی ہیں، یہ جب میں آیا نا، قاری صاحب وہ سورہ الرحمن پڑھ رہے تھے، لم یطمثہن انس ولا جان، جن کو نہ کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک حور اگر دنیا میں صرف ایک دفعہ جھاتی ڈال دے، یہ ساری دنیا روشنیوں سے منور ہو جائے، خوشبوؤں سے معطر ہو جائے، اور آپ کی حور آپ کی آنکھوں کی لذت کے لیے پتہ نہیں کتنی کتنی پوشاکیں، جوڑے بدل بدل کر آپ کے سامنے آئے گی، اس کے سارے جوڑوں میں سے صرف ایک دوپٹہ اگر دنیا میں آ جائے، ساری دنیا مل کر اس ایک دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، آپ کے لیے اللہ نے انشاءاللہ بہت بڑی بڑی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ میں اس کی بات کرنے لگا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اللہ میزان قائم کریں گے، ترازو، اس میں نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیک اعمال وزنی نکل آئے اور اس کے گناہ کم نکل آئے، اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا رزلٹ کارڈ آئے گا، وہ پاس ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت والے ہاتھوں سے اس کو حوض کوثر نصیب ہوگا، اور آقا جی کے ساتھ جنت کے اندر اس کو ساتھ مل جائے۔ اور جس کے نیک اعمال ہلکے نکل آئے، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ بنے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ویسے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ کا یہ پروگرام ہے میرے سارے بندے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ نے نا سسٹم ایک ایسا بنایا ہے، اس سسٹم سے نکل کر کوئی بڑا ہی بدبخت ہوگا جو جہنم کی طرف چلا جائے، لیکن اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ میرے سارے بندے جنت میں چلے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کوئی امتی اپنے دل میں کوئی خواہش پیدا کرے، نیکی کی نیت کر لے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے نیت کر لیں، یہ ساتھ والی ساری زمین ہم خرید کے نا مسجد میں شامل کر دیں، آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا، کوئی زور نہیں لگے گا۔ اللہ مجھے
اولاد دے، میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، قاری قرآن بناؤں گا، مجاہد اسلام بناؤں گا۔ جس طرح مصلی پہ اب قاری صاحب قرآن مجید پڑھ رہے تھے، میرا بیٹا بھی یہاں کھڑا ہو کر قرآن پڑھے گا، میرا پوتا یہاں کھڑا ہو کر قرآن مجید۔ آپ نیت کر لیں، نیکی شروع ہو گئی، نیکی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں توفیق دے دوں تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ نیکیاں عطا فرما دوں گا۔ اس کے مقابلے میں اگر برائی کی نیت آ گئی، برائی نہیں لکھوں گا، اگر انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو گئی تو ایک ہی لکھوں گا، تاکہ جب نیکیاں بدیاں تولی جائیں میرے بندے کی نیکیاں زیادہ نکل آئیں تو یہ جنت میں چلا جائے۔ چھوٹے چھوٹے سے عمل کے اوپر بہت بڑا بڑا اجر۔ آپ کتنی دفعہ الحمدللہ روزانہ آپ بازار میں نکلتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، جب بھی آپ بازار میں نکلیں تو اتنے الفاظ آپ کہہ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 لاکھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں نوٹ کر دی جائیں گی، 10 لاکھ گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے، 10 لاکھ درجات آپ کے بلند کر دیے جائیں گے، اور ایک محل آپ کے لیے جنت میں بنا دیا جائے۔ جمعے والے دن آپ فرض غسل کریں، اگر شادی شدہ ہیں تو دونوں میاں بیوی کر لیں، فرض غسل کریں، پھر آپ تیل میسر ہے تو تیل لگا لیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، پیدل چل کر مسجد میں آئیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے سونے پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، آپ کو ہر قدم کے اوپر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام اللیل کا اللہ ثواب عطا فرما دے۔ صبح آپ سبحان ربی العظیم 100 دفعہ کہہ لیں، 1 منٹ لگے گا، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے سارے بندے جنت میں چلے جائیں۔ اچھا، نیکیاں بدیاں تولی جا رہی ہیں، نیکیاں جن کی زیادہ نکل رہی ہیں جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ جن کی نیکیاں کم نکل آئیں وہ بھی، اور مشرک اور کافر وہ جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے جو جہنم میں گئے ہیں، جن کی سزا پوری ہوتی جاتی ہے ان کو نکالتے جاؤ، نہر حیات میں غسل دے کے جنت میں بھیجتے جاؤ۔ فرشتے نکالتے جائیں گے، جنت میں بھیجتے جائیں گے، نکالتے جائیں گے، جنت میں بھیج جائیں گے۔ سب سے آخری جنتی، پتہ نہیں اس کے دل میں کہیں کروڑویں حصے کا ایمان ہوگا، اس کو نکالا جائے گا، کوئلہ بنا ہوگا، اس کو نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے بتا میں تجھے کتنی جنت دے دوں؟ تو یہ کہے گا جنت تو یا اللہ تیری جنت تو بھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس دنیا کے اندر تو رہ کر آیا ہے، یہاں آپ بھائی تشریف فرما ہیں، اس خشکی کا کسی نے کنارہ نہیں دیکھا ہے، اس سے 3 گنا بڑا سمندر ہے، پتہ نہیں یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ہمارے دماغ میں تو یہ دنیا نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنی بڑی جنت میں تجھے دے دوں؟ یہ بندہ کہے گا یہ سب سے آخری جنتی ہے، کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، مجھے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ مسکرا دیں گے کہ میرا بندہ سمجھتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے بندے، میں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں تجھے الاٹ کر رہا ہوں۔ یہ سب سے آخری جنتی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کے لیے بہت بڑی بڑی جنتیں تیار کر کے رکھی، پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، اور جب بھی اللہ سے مانگنی ہے جنت الفردوس مانگنی ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی جنت۔ کبھی یہ نہیں کہنا یا اللہ مجھے بھی کوٹھا منڈلا دے دینا، مجھے بھی جنت میں، بالکل نہیں۔ اللہ سے کہنا یا اللہ تجھ سے لینی ہے اور میں نے جنت الفردوس لینی ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، کافر پر اللہ ناراض ہے، کافر پر اللہ ناخوش ہے، کافر پر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں، غصہ ہے، غضب ہے۔ کافر کے لیے دنیا کے اندر ذلت ہے، اور آخرت کے اندر اللہ کی قسم یقیناً جہنم ہے۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے تیز آگ ہے۔ اس جہنم کے اندر اگنے والا تھوہر زقوم، اس کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے، ساری دنیا کی لذت ختم ہو جائے۔
ساری دنیا کی لذت ختم ہو جائے۔ ابھی آپ نے کتنا پیارا، خوشبودار، مزیدار اور حکمت کے اصولوں سے بالکل پر مشروب پیا ہے، کیونکہ حکیم احمد متین صاحب نے تیار کیا تھا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کھجور کھاتے ہیں نا تو کھجور اور تربوز آپ ملا کر کھاتے ہیں۔ تو حکیموں نے کہا ہے کہ اس لیے کہ یہ کھجور ہے وہ تار گرم ہوتی ہے اور تربوز ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یہ معتدل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بالکل اس اصول کے مطابق بادام تار گرم ہیں، اس کے اندر جو تخم لنگا ہیں اور کتیرہ گوند ہے وہ ٹھنڈی ہے، اور جناب وہ مل کر معتدل، اور آپ کو کتنا پیارا مشروب انہوں نے پلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم و عمل میں، زہد و تقوی میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ تو بھائیوں، ان جہنمیوں کو یہ ساری لذتیں ختم ہو جائیں ایک قطرے سے، زقوم کے ایک قطرے سے، وہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اٹک جائے گا گلے میں، پانی مانگیں گے، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ اور لہو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک ایک جہنمی کا جسم سوج کر 300 میل تک پھیل جائے گا۔ یہ چمڑی 70 ہاتھ موٹی ہو جائے گی، اور یہ دانت اور داڑیں احد پہاڑ کی طرح ہو جائیں گی۔ یہ ایک بندے کا وجود ہے، چہرہ ہے۔ باہر نکلنا چاہے گا، منوں ٹنوں کی گرد جہنم کا دروگہ سر میں مارے گا، پتہ نہیں کتنے کروڑوں میل دور نیچے جہنم کے پیندے میں چلے جائے گا، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال اوپر آتے آتے لگ جائیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہر ایک مومن مسلمان کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ دو قسم کے لوگ آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ اپنے تصور میں ان دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں۔ ایک مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے۔ مسلمان کی 2 آنکھیں ہیں تو کافر کی بھی 2 آنکھیں ہیں، مسلمان کے 2 کان ہیں تو کافر کے بھی 2 کان ہیں، مسلمان کے منہ کے اندر زبان ہے، یہ گفتگو کرتا ہے، تو کافر کے منہ کے اندر بھی زبان ہے، وہ بھی باتیں کرتا ہے۔ مسلمان ہاتھوں سے پکڑتا اور قدموں سے چلتا ہے، کافر بھی ہاتھوں سے پکڑتا اور قدموں سے چلتا ہے۔ مسلمان روٹی آٹے کی کھاتا ہے تو کافر بھی روٹی آٹے کی کھاتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں اولاد ہو رہی ہے تو کافر کی بیوی بھی بچے دے رہی ہے۔ دونوں انسان ہیں، دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، تو پھر اتنا بڑا فرق کیوں ہے کہ مسلمان مومن کے لیے جنت ہے اور کافر بے ایمان کے لیے جہنم ہے؟ لگتا ہے کہ ظاہری طور پر تو کوئی ہمیں فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فرق ہے، جس فرق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ میرے مسلمان مومن کے لیے جنت ہے اور کافر بے ایمان کے لیے جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، وہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق آج ہم نے سمجھنا ہے انشاءاللہ، اور اس فرق کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اس فرق کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ مسلم یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کر اس کی رسی آپ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں تھما دیں، وہ بچہ آگے آگے جا رہا ہے، بہت بڑا اونٹ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ عربی میں اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گویا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی نکیل اپنی ناک میں ڈال کر اس کی رسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھما کر اس بات کا وعدہ اور اقرار کرتا ہے کہ آج کے بعد اللہ کا سونا پیغمبر مجھے جدھر جدھر لے کر جائے گا میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، آج کے بعد میری نہیں چلے گی، اگر چلے گی تو اللہ کی چلے گی اور اللہ کے سونے پیغمبر کی چلے گی، اور بس۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مسلمان کی اپنی کوئی مرضی ہوتی نہیں، مسلمان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، مسلمان اپنی مرضی سے پانی کا گھونٹ نہیں پی سکتا، روٹی کا لقمہ نہیں کھا سکتا، جوتا نہیں پہن سکتا، واش روم میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، استنجا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، وہاں سے باہر اپنی مرضی سے نہیں نکل سکتا۔ رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے سے لے کر رات کو دوبارہ سونے تک کیسے کیسے آپ نے چلنا ہے، کیسے کیسے کام کرنا ہے، مکمل اسلام ہمیں کاشن دیتا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، کافر کا میں نے انکار کرنے والا، اس نے انکار کر دیا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں کسی کی بات۔ میرے بھائیوں،
ہم نے کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی نہیں کرنی۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا یہ نہیں سننا، بھئی ادھر جانا ادھر نہیں جانا، یہ پکڑنا یہ نہیں پکڑنا، یہ کھانا یہ نہیں کھانا۔ مکمل ہمیں کاشن دیتا ہے اسلام، اس کے مطابق چلنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ مثال کے طور پر کافر پانی پینے لگا ہے، وہ لسی کا کولا پکڑے گا، دودھ کا گلاس پکڑے گا، اور جناب روح افزا کا شربت پکڑے گا، ڈک ڈک کر کے پی جائے گا، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ مسلمان پانی پینے لگا ہے تو کیا یہ بھی ایسے پی لے گا؟ یہ تو اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، تو یہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے پانی کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، تو یہ دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ ایک حدیث پر عمل ہو گیا، نیچے بیٹھ جائے گا، دو حدیثوں پر عمل ہو گیا، پھر دیکھے گا جو میں پینے لگا ہوں یہ مشروب حلال ہے، حرام تو نہیں، متعفن اور زہریلا تو نہیں، تحقیق۔ تین حدیثوں پر عمل ہو گیا، پھر پڑھے گا بسم اللہ، چار حدیثوں پر عمل ہو گیا، پھر 3 سانس لے کر پیے گا، 5 حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ پھر یہ نہیں کہ کسی چوڑے کو دیکھا اس نے پیپسی مرنڈا 7 اپ نیچے تھوڑی سی چھوڑ دی، میں نے بھی نکالی میں چھوڑ دی، کہ اگر میں ساری پی گیا نا تو دیکھنے والے کہیں گے کہ نہ بھکھائی ساری بوتل پی گیا۔ نہیں، میں اس کو صاف کروں گا، اس لیے صاف کروں گا کہ میرے آقا کا فرمان ہے برتن کو صاف کرنا ہے، میں اس کا آخری قطرہ بھی نچوڑ دوں گا، صاف کروں گا اس کو، برتن کو۔ 6 حدیثوں پر عمل ہو گیا، اور آخر میں کہوں گا الحمدللہ، 7 حدیثوں پر عمل ہو گیا، 7 سنتوں پر عمل ہو گیا، پیاس میری بھی بجھ گئی، یہ میرا پانی پینا میرے نامہ اعمال میں عبادت نوٹ کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ سنت سے محبت کل قیامت کو مجھے جنت میں لے جائے، کیونکہ آقا جی کا فرمان ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس کا میری سنت سے پیار ہو گیا اس کا میرے ساتھ پیار ہے، اور جس کا میرے ساتھ پیار ہو گیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ ہر کام میرے بھائیو سنت کے مطابق کرنا ہے، یہ تڑپ ہو دل کے اندر کہ میں نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا، بھی جوتا تو میں نے پہننا ہی ہے تو میں سنت کے مطابق پہن لوں، عبادت بن جائے گا۔ بھی واش روم جانا میری ایک ضرورت ہے، نہیں جاؤں گا تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا، تو میں جانا ہی ہے، بھی سنت کے مطابق داخل ہو جاؤں، استنجا سنت کے مطابق کروں، سنت کے مطابق باہر آ جاؤں تو قضائے حاجت بھی میری عبادت بن جائے گی۔ تو میرے بھائیو ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اگر کہیں نہیں پتہ چلتا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہا کہ اگر نہیں پتہ تو جن کو پتہ ہے بھی ان کے پاس بیٹھو، بیٹھ کر سیکھو۔ تو اس کو دین کو اللہ نے محنت سے جوڑا ہے، ہم اس کے لیے بیٹھیں گے، اس کو سیکھیں گے تو پھر آئے گا۔ رزق کو اللہ نے مقدر سے جوڑا ہے، ہمارے مقدر میں جو ہے کسی نہ کسی بہانے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے۔ تو میں یقین کر سکتا ہوں کہ میرے بھائیوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اور کافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی، ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی کسی بھی معاملے کے اندر۔ جب ہم یہ پکی کر لیں گے نا اپنے اندر بات، ہماری شکلیں سنت کے مطابق ہو جائیں گی، لباس سنت کے مطابق ہو جائیں گے، کردار سنت کے مطابق، جناب گھر سنت کے مطابق، سارے گھر کے افراد سنت کے مطابق، کیونکہ مرضی اپنی نہیں کرنی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق چلنا ہے تو ہر چیز سنت کے مطابق ایٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ تو بھائیو اپنی مرضی نہیں کرنی، ایک بات۔ دوسری بات کہ جس دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں وہ دین کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جن نے لائی گلی وہ دن اور چلی، جو کسی نے جولی میں ڈال دیا اسی کو دین سمجھ لیا۔ میرے بھائیو دین بنانے کی اتھارٹی نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ امام الانبیاء کے پاس، نہ کسی صحابی کے پاس ہے، نہ تابی کے پاس ہے، نہ تبا تابی کے پاس ہے، نہ اتباع و تابی کے پاس ہے، نہ کسی امام کے پاس ہے، نہ پیر کے پاس ہے، نہ بزرگ کے پاس ہے، نہ حافظ صاحب کے پاس ہے، نہ علامہ صاحب کے پاس ہے، نہ مولوی صاحب کے پاس ہے، نہ قاری صاحب کے پاس ہے، نہ حکیم صاحب کے پاس ہے۔ دین بنانے کی اتھارٹی صرف ایک ذات کے پاس ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود دین بنایا، اپنے ہر نبی پہ اتارا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے
آخری خاتم النبیین اپنے آخری نبی پہ اتارا بڑے اہتمام کے ساتھ۔ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، فرشتوں کی ایک سیکورٹی ہوتی تھی اس ارد گرد، فرشتوں کی سیکورٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ جلدی جلدی پڑھنے لگتے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لتعجل بہ، آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں، یہ ہمارے ذمے ہے، آپ کے سینے کے اندر اس کو محفوظ کرنا ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دین خود بنا کر آپ پر اتارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو یاد کیا، پھر میرے بھائیو اپنی زندگی میں اس کو محفوظ کروا دیا، پھر اس کو اپنی امت کے سامنے پیش کیا، پھر قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس نصیحت کو اتارا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ خالص دین جو اللہ نے بنا کر اتارا تھا آج بھی ہمارے پاس قرآن اور اللہ کے پیغمبر کی صحیح سنت اور حدیث کے مطابق ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے سامنے بھی ہمارے پاس تو یہ اعلیٰ دین ہی نہیں تھا، ہم کیسے اس کے مطابق چلتے۔ میرے بھائیو، وہ خالص دین ہمارے پاس موجود ہے، اس دین کے مطابق چل۔ جو میں کر رہا ہوں، مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو کم از کم یار میں یہ سوچوں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیا اس دین کے مطابق ہے جو اللہ نے خود بنا کر اتارا تھا اپنے نبی کے اوپر، اور اللہ کے سنے نبی نے اپنی امت کو بتایا اور آج بھی وہ موجود ہے۔ تو کیا میری نماز اس سنت کے مطابق ہے، اس دین کے مطابق ہے؟ میری ساری زندگی گزر جائے میں اس بات پر غور ہی نہ کروں۔ دیکھو نا یہ کیسی بات ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہاں ہاتھ باندھ، نہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں تھوڑے سے نیچے باندھو، کہتا نہیں تھوڑے سے اور نیچے، اگلا بندہ کہتا ہے نہیں یار فوق السرہ، ناف کے اوپر، اگلا بندہ کہتا ہے نہیں تحت السرہ، ناف کے نیچے، اگلا بندہ کہتا ہے نہیں باندھنے نہیں چھوڑ دو۔ اچھا، ایک بندہ مذاق میں کہتا ہے اگے والی سائڈ ساری پوری ہوگی، چلو پیچھے باندھ لو۔ یار کیا بات ہے یہ؟ اللہ نے ایک دین اتارا ہے آسمان سے، وہ دین ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس دین کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز خود پڑھ کے دکھائی، آپ کو سکھائی، آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کو نماز پڑھ کے دکھائی، اور آپ نے اعلان فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور بھی نماز ویسے پڑھنی جس طرح میں نے پڑھ کے دکھائی۔ 50 صحابہ کرام، 8 صحابیات، 400 احادیث میں اللہ کے سونے پیغمبر کی نماز بیان کرے، امتی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کی نماز کون سی۔ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم و ادراک دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قسم صرف اللہ نے دی ہیں ہمیں دین سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ باقی ایسے ہم سارے کام، باقی جتنے مرضی کام لے لیں، وہ ثانوی حیثیت ہے، لیکن پہلی حیثیت یہ ہے کہ اس سے ہم نے دین سیکھنا ہے، دین سمجھنا ہے اس سے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس کے لیے غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے، اور خود اس کو سیکھنا ہے۔ اپنے گھر میں ترجمے والا قرآن مجید رکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی، احسن البیان رکھ لیں اپنے گھر میں، مختصر تفسیر ہے اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اور آپ کے منبر اور آپ کے حجرے کے درمیان، جس کو آپ نے روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں بیٹھ کر اس تفسیر کو لکھا ہے۔ پوری تفسیر وہاں بیٹھ کر لکھی انہوں نے، جو حاجیوں کو تحفہ تنبی سعودیہ والے دیتے ہیں، مختصر بھی ہے اور صحیح احادیث کے ساتھ۔ اپنے گھر میں رکھ لیں، بھی روزانہ ایک آیت آپ سمجھ کے پڑھ لیں۔ اللہ کی قسم، صحیح ترمذی کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک آیت قرآن مجید کی سمجھ کے پڑھ لے، 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت سمجھ کے پڑھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اپنے گھر میں صحیح بخاری رکھ لیں، صحیح مسلم رکھ لیں۔ ساری دنیا کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد یہ 2 کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں کہ جن کا اللہ کے قرآن کے بعد دنیا کے اندر درجہ ہے۔ بھی اس کے اندر آپ روزانہ کی ایک حدیث پڑھ لیں۔ بھی ہم نے خود سیکھنا ہے، دین کو خود سیکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے خود بنا کر اپنے پیغمبر پہ اتارا، اللہ کے سونے پیغمبر نے اپنی امت کو بتایا، اور آج بھی ہمارے پاس اللہ کی قسم اسی طرح وہ صحیح دین موجود ہے۔
دیکھنا ہم نے ہے کہ کیا میرا عمل اس دین کے مطابق ہے کہ نہیں، اگر نہیں تو میں اس کو دین کے مطابق کروں، ٹھیک ہے نا جی، اگر ہے تو الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں، اللہ کی توفیق سے۔ آقا جی فرمانے لگے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا قلنا لمن، آقا جی کس کے لیے خیر خواہی؟ آپ نے کہا للہ ولی رسولہ ولی کتابہ وائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ سے خیر خواہی، اللہ کے سونے پیغمبر سے خیر خواہی، اللہ کی کتاب سے خیر خواہی، اپنے امیر سے خیر خواہی، عام لوگوں سے خیر خواہی، یہ دین ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا مشکل کشا ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میری بگڑی بنانے والا، ڈوبی تارنے والا، اللہ میرا داتا ہے، دستگیر ہے، فیض عالم ہے، مختار کل ہے، غریب نواز ہے، عالم الغیب ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب ہم نے اپنی زبان سے کہا، ان ساری چیزوں کا ہم نے اقرار کر لیا، اور اللہ کے علاوہ باقی سب کے اوپر لا کی تلوار ہم نے پہلے پھیر دی۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو اس سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ ہم نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری قولی باتیں، میری بدنی باتیں، میری مالی باتیں فقط یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ میں اپنی زبان سے جو ذکر و اذکار کرتا ہوں، یہ ذکر عبادت ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ ذکر کا معنی جھپنا، بار بار دہرانا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا، جتنے اذکار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، سارے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، کریں گے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا لیں گے۔ بدنی عبادات، یا اللہ بدن سے قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، اس سے صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہ کر میں روزہ رکھتا ہوں، اور یا اللہ اس جسم کے ساتھ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا ہوں۔ یہ فقط ساری عبادات اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے لیے بجا لائیں گے، اس کو ہم اللہ کا شریک ٹھہرا لیں گے۔ یا اللہ میری مالی باتیں، مال میں سے میں یا اللہ زکوٰۃ دیتا ہوں، عشر دیتا ہوں، فطرانہ دیتا ہوں، نظر دیتا ہوں، نیاز دیتا ہوں، خمس دیتا ہوں، رکاز دیتا ہوں، جو بھی دیتا ہوں یا اللہ فقط تیرے لیے۔ ایک دانہ بھی ہم نے غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے دیا کہ فلاں قبر والا، مزار والا، آستانے والا، فلاں بزرگ پیر میرے اس صدقے سے راضی ہو جائے، وہ اللہ کے ہاں میری سفارش کر دے گا، یہ دل میں آ گیا، وہ دانہ حرام ہو جائے گا، یہ پھر شرک ہو جائے گا۔ اللہ نے 3-4 مقام پر قرآن میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تمہارے اوپر خون حرام ہے، تمہارے اوپر مردار حرام ہے، تمہارے اوپر سور حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی دی ہوئی چیز بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہاں منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہم غیر اللہ کے نام کی چیزیں دیں، اور میرے بھائیوں ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ نماز توحید پہ کھڑا کرتی ہے، ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے نماز میں اپنے اللہ سے کیا کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نام کی چیز دینی ہے، صرف اللہ کے نام کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے دی تو وہ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس کو دین کہتے ہیں۔ ہم نے میرے بھائیوں دین کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ دین ہے۔ پھر اللہ کے سونے پیغمبر سے خیر خواہی، ہم نے کہا محمد رسول اللہ میرے پیر اور مرشد، میرے ہادی و پیشوا، میرے رہبر و رہنما محمد رسول اللہ، میں ان کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کروں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کی ہر سنت کو دل کی خوشی سے اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ کی سنت ہی ہمیں اچھی نہیں لگتی تو فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت ہی اچھی نہیں لگتی، اس سے بے رغبتی اختیار کرتا، اس کے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کا تعلق اللہ کے سونے پیغمبر سے کٹ گیا وہ کہاں جائے گا؟ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس کی شکل، جس کا لباس، جس کا کردار، جس کے معاملات، جس کی عبادات، جس کے شب و روز، جس کی خوشی غمی جس قوم سے میچ کرے گی، کل قیامت کو اسی قوم سے کھڑا کر دیا جائے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم نے اپنی ساری میچنگ اللہ کے سونے پیغمبر سے کرنی ہے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا پیغمبر تمہارے لیے ماڈل ہے، یہ ہے نمونہ، ان کو دیکھو، ان کی ریس کرو، ان کی ریس کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ہیں۔ ہم نے کافروں کی
ہندوؤں اور مشرکوں کی اور عیسائیوں کی، یہودیوں کی نکالی نہیں کرنی، اللہ کے سونے پیغمبر کی نکالی ہم نے کرنی ہے۔ پھر اللہ کی کتاب سے خیر خائی، میرے بھائیوں اللہ کی کتاب سے یہ خیر خائی، اس کے آج ماشاءاللہ آپ نے پورا قرآن مجید سنا تو اس کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارا ایمان ہو، یہ مکمل قرآن مجید ہے، اس میں سے ایک لفظ کیا، ایک حرف الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، ایک حرف بھی چھپا ہوا نہیں، حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے اٹھایا ہو۔ اور حکیم صاحب اس میں سے 10 سپارے بکری کھا جائے، ہو سکتا ہے ایسا؟ حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہو اور 10 سپارے جی بکری کھا گئی، کتنی بڑی بکواس ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے مکمل قرآن مجید، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک مکمل قرآن مجید ہے، ایک حرف بھی اس میں سے چھپا ہوا نہیں، ایک حرف بھی، مکمل قرآن مجید، پہلا حق۔ دوسرا حق ہے تعلیم بالقرآن، اس کی تعلیم حاصل کرنا، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کو پڑھنا سیکھنا، جس طرح قاری پڑھتے ہیں ویسے ہم نے بھی پڑھنا سیکھنا ہے۔ اگر ہم غلط پڑھیں گے تو اس کا معنی غلط ہو جائے گا، اس لیے ہم نے اس کو درست پڑھنا ہے، صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے، اور پھر اس کو سمجھنا کہ اس میں میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے۔ اور پھر اگلا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے کہا جو میرا پیغمبر تمہیں کہتا ہے وہ کرو، یہاں سے روکتا ہے رک جاؤ، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پھر اس کی آگے دعوت دینی ہے، پوری یہ امت دعویٰ ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، تم نے نیکی کا حکم کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ ہر امتی مولوی ہے، دائی ہے، مبلغ ہے، میرے بھائیوں سارے ہم مبلغ ہیں، سب نے تبلیغ کرنی، یہاں تک فرما دیا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی کسی کو آ گئی، ایک مسئلہ بھی آ گیا، اس کو آگے بیان کرے، اس کی آگے دعوت دے، گھر میں، ماحول معاشرے میں، دوست و احباب میں بتائے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور نیکی کا حکم کرنا، ضرور برائیوں سے روکتے رہنا۔ جب تم یہ کام چھوڑ دو گے بڑی بڑی بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور میرے بھائیوں کورونے آئیں گے، ڈینگی آئیں گے، بلاؤں کے اندر ساری چیزیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، اور بڑی بڑی بلائیں آئیں گی، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، اور آپ نے فرمایا رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کرو گے، لا یستجاب لکم، تمہاری کوئی دعا نہیں سنی جائے گی جب تم دعوت کا کام چھوڑ دو گے، دعوت کا کام چھوڑ دو۔ میں نے اگر کہہ دیا نا بھائی کو یار داڑھی رکھ لو، یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، نہیں رکھتا تو ناز ہی سانوں کی، کسی بھائی کی شلوار نیچے ہے، اللہ کے سونے پیغمبر دیکھتے نا، آپ آواز دیتے وانس ثم حرولنا، آپ بھاگتے اس کے پیچھے، اس کو جا کر کہتے ہو بھائی ارفع ازارک، اپنا تیمد اونچا کر، ما اسفل من کعبین فہو فی النار، اگر یہ تیمد ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تو ٹخنوں تک جہنم کے اندر جلے گا، اب بھاگتے اس کے پیچھے۔ میں کہتا ہی نہیں ہوں، حاجی صاحب غصے ہو جائیں گے، جڑا مسیح نے 500 روپیہ کاری صاحب نے دینا ہے پاویں نہ دین، تھلے آتے رہے تھلے سانوں کی لگے، کیوں جی؟ ایسا نہیں یار، تڑپ ہو دل میں، میرا بھائی ہے، میرا مسلمان ساتھی ہے، میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کی ہو گئی میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ہم دونوں نے جنت میں جانا ہے، اکٹھے جانا ہے انشاءاللہ، میرا بھائی کیوں ادھر دوسری طرف جائے؟ تڑپ ہو دل میں، میرے بھائیوں یہ تڑپ لے کر اپنے بھائیوں کے اوپر کو دعوت دینی ہے، بتانا ہے ان کو، اگر کسی کے اندر کوئی ہمیں کمی نظر آتی ہے تو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے گھر لے جاؤ، جا کے اس کو آئس کریم کھلاؤ، اس کی دعوت کرو، پھر اس کو پیار سے کہو بھائی یہ جو آپ کے اندر تھوڑا سا مجھے نقص نظر آ رہا ہے نا بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کو یار چھوڑ دیں، اللہ کی قسم اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ ادھر پڑھ دے پھرو، او ویکھو سانو ادھر نہیں آپ ویکھیا وڈا اے حاجی، ایسے نہیں، اصلاح کرنی ہے، تڑپ ہو دل کے اندر کہ بھائی کی اصلاح ہو جائے گی تو میرے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں یہ حق ہے ہمارے اوپر قرآن مجید کا۔ پھر اگلا حق یہ ہے اس کو اپنے اوپر، اپنے گھر کے اندر اس کا نفاذ کرنا ہے، گھر میں نماز ہے، پردہ ہے، قرآن ہے، سنت ہے، ساری چیزوں کو بطور قانون نافذ کرنا ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بھائی اپنے گھر کا سربراہ ہے۔ اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں تم سے تمہاری رایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، بھی نہ تو میں اپنے 5 فٹا جسم پہ اسلام کا نفاذ کر رہا ہوں، نہ اپنے 5 مرلہ گھر کے اندر میں نفاذ کر رہا ہوں،
اور جناب میں کیڑے نکال رہا ہوں عمران خان کے، وہ جی اسلام نہیں نافذ کر رہا ہو۔ بھئی میں نے کتنا اسلام نافذ کیا ہے، میں نے کتنا کیا ہے؟ میں نے تو اپنے جسم کے اوپر نہیں کیا، اپنے گھر کے اندر نہیں کیا، تو پورے ملک کے اندر وہ کیسے کر لے گا؟ جیسے عوام ویسا اس کے اوپر حکمران، یہ تو قانون ہے، اصول ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پہلے درست کرنا ہے، تو میرے بھائیوں پھر دیے سے دیا جلے گا، اور پھر جناب ماحول بہتر بنیں گے، اور پھر ملک بہتر بنیں گے، پھر دنیا بدلے گی۔ ہم نے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں اس سے اگلا ہمارے اوپر حق ہے غلبہ قرآن، اس کو غالب کرنا ہے، پورے دنیا کے اوپر اس قرآن کو غالب کرنا ہے۔ کس طرح غالب کرنا ہے؟ جس طرح اللہ کے سونے پیغمبر نے غالب کیا، بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے، میرا رزق اللہ نے میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہے۔ جتنے مرضی ہو جائیں لاک ڈاؤن، میرے نیزے کی انی کے نیچے ہے میرا رزق۔ میری تلوار چلے گی اور کافروں کی بپھرے ہوئی گردنیں، اکڑی ہوئی گردنیں جو اللہ کی دشمن ہیں، اللہ کے سونے پیغمبر کی دشمن ہیں، دین اسلام کی دشمن ہیں، مجھے اللہ نے کہا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اے میرے پیغمبر ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے جوڑ جوڑ کے اوپر مارو۔ پھر کیا ہوگا؟ میرا یہ نیزہ چلے گا، ان کے بکھرے ہوئے سینے جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نفرتیں ہیں، وہ سینے چھلنی ہوں گے، کافروں کی ساری دولتیں مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ڈھیر ہوں گی۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم تو کام کر کر کے مر گئے۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے سمجھا ہوتا تو کام وہ کافر کرتے، جزیہ ہمیں یتیم وہم صاغرون، ذلیل ہو کر ہمیں وہ جزیہ دیتے۔ اللہ کی نیلی چھت کے نیچے، اللہ کی زمین کے اوپر ایک بھی کافر کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم وہ تمہیں زمین کا کرایہ دے کر زندہ رہے گا، کرایہ دے کر۔ اللہ کہتے ہیں یتیم وہم صاغرون، تمہارے دروازے پہ پہنچے اور کہے خدا کے لیے یہ مجھ سے ٹیکس لے لو، جزیہ لے لو، یہ خراج لے لو، یہ کرایہ لے لو زمین کا، اور مجھے زندہ رہنے کی اجازت دے دو۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج ترلے ہم لے رہے ہیں، کیوں؟ ہم نے جہاد چھوڑا، اس لیے ہم ذلیل ہو گئے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، یہ قرآن کا حق ہے، اس کو پوری دنیا پہ غالب کرنا ہے۔ غالب ویسے ہی ہوگا جس طرح اللہ کے سونے پیغمبر نکلے، صحابہ کو لے کر کے نکلے، میدانوں کو گرم کیا، اور پھر کفر کو سرنگوں کیا، اسلام کو سربلند کیا۔ رمضان کے اندر اکثر جنگیں ہوئی ہیں، 17 رمضان کو یہ پہلا معرکہ کفر اور اسلام کا بدر کے اندر ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ رمضان، یہ جہاد، یہ اکٹھے چلتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں، لیکن ہم نے چھوڑ دیا۔ کتب علیکم الصیام کا معنی کا مفہوم مجھے آ گیا، مولوی کو بھی، میرے مقتدی کو بھی ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ کتب علیکم القتال، وہی الفاظ ہیں، نہ مجھے مولوی کو سمجھ آئی نہ میرے مقتدی کو سمجھ آئی، اس لیے ہم نے جہاد چھوڑ دیا۔ یہ حق ہے ہمارے اوپر۔ پھر اپنے امیر کی اطاعت ہے، گھر کا امیر ہے، آپ کی مسجد کا امیر ہے، جو بھی امیر ہے اس کی اطاعت وہ قرآن و سنت کے مطابق کہتا ہے تو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ آخری میرے بھائیوں، پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پھر گھر کو دیکھنا ہے، پھر ماحول اور معاشرے کو، پھر آگے جو ہے اس دین کی دعوت کو دیتے چلے جانا ہے۔ اللہ سے یہ ساری باتیں میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، نہایت ادب و احترام سے اپنے بھائیوں کے سامنے ریکویسٹ ہے، منت ہے، سماجت ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں۔ ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، رو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے جب میرا بندہ مجھے کہتا ہے نا یا اللہ سستی ہو گئی، کمی ہو گئی، کوتاہی ہوگی، معاف کر دے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں خوشی میں صرف معاف نہیں کرتا، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہے، صحیح معنوں میں دیندار بننا ہے، اور اپنے اوپر جو قرآن کے حقوق ہیں ان کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، اس طرح ہم نے آگے اس اسلام کو پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ جتنا اللہ نے توفیق دی ہے کوشش کر کے اس کو غالب کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنا عقیدہ، ایمان، عمل اسی کے مطابق بنا کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔